اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم صادقین صدق اللہ العلی العظیم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ، نجف اشرف جیسی سرزمین میں آپ مقیم ہیں۔ خداوند کریم نے آپ لوگوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ نجف جیسے بقعے میں خداوند کریم نے سکونت کا آپ کو خداوند کریم نے وقت دیا ہے۔ خدا نے آپ کو مہلت دی ہے کہ آپ نجف اشرف میں رہیں۔ یہ نجف اشرف کے بقعے کو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ قبہ امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ قبہ دیکھنا یا زیارت پہ جانا یا بقعے میں رہنا مفت ملا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ خداوند کریم نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے۔ میں مختصر سے گفتگو کروں گا کہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ دو چیزوں کی طرف دیکھنا ہے۔ ایک تخلیہ ہے اور ایک تحلیہ ہے۔ ایک تخلی اور ایک تحلی۔ تخلی یہ اوصاف مذمومہ سے انسان دور رہے۔ تخلی یعنی خالی ہونا، کس چیز سے خالی ہونا؟ اوصاف مذمومہ سے جب انسان خالی رہے گا تو لا محالہ پھر تحلی میں آ جائے گا۔ تحلی یعنی اوصاف ممدودہ جو ہے اس کے اندر خود بخود جگہ کر لیں گی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی متضاد چیزیں ہیں، یہ ایک ہی وقت ایک ہی مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ متضاد چیزیں ہیں، یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، یعنی یہ دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اوصاف مذمومہ جس کے اندر ہو وہ خود بھی مذموم ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی مذموم ہے، معاشرے میں بھی مذموم ہے، والدین کے پاس بھی مذموم ہے، اساتذہ کے پاس بھی مذموم ہے، اپنے ساتھیوں کے پاس بھی مذموم ہے، حتیٰ کہ خداوند کریم کے ہاں بھی مذموم ہے، اور اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظروں میں بھی مذموم ہے۔ وہ بندہ جس کے اندر اوصاف حمیدہ پائی جاتی ہیں، وہ ہر جگہ محبوب ہے۔ وہ خداوند کریم کا بھی محبوب ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا بھی محبوب ہے، اساتذہ کا بھی محبوب ہے، والدین کا بھی محبوب ہے، اپنے بھائیوں کا بھی محبوب ہے، اپنے ساتھیوں کا بھی محبوب ہے کہ جب آپ غائب ہوں گے تو آپ کی زیارت کے وہ لوگ مشتاق ہوں گے۔ جس کے اندر اوصاف حمیدہ ہوں وہ جہاں جائے کچھ نہ کچھ اثر چھوڑ کے جاتا ہے۔ ان میں سے اوصاف حمیدہ میں سے پہلی سیڑھی وہ جو ہم میں پائی جانی چاہیے وہ کون سی ہے؟ افشاء السلام۔ کیا ہے؟ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا۔ جہاں بھی چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو،
بیمار ہو، مریض ہو، یعنی آپ سے پست ہو، بلند ہو، سب پہ سلام کرنا۔ روایات میں نہیں ملتا ہے کہ کہیں بھی کسی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پہ سلام کرنے پہ پہل کیا ہو۔ ایک شخص، ایک صحابی نے کہا کہ آج تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے پہلے ان پر سلام کروں گا۔ اختفا وراء النخلہ، ایک کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھا۔ ہاں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں سے گزرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے سلام کرنے سے پہلے میں سلام کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے سلام کرنے سے پہلے میں سلام کروں گا۔ جب وہ سامنے آیا نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ قریب گزرے تو فوراً اس کو السلام علیکم اے فلاں، اس کا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کے اوپر سلام کیا۔ یعنی کہیں نہیں ملتا ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ پہ پہل کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا بچوں پر، چھوٹوں پر، بڑوں پر، ہر کسی پر سلام کیا کرتے تھے۔ یہ وصف میرے اور آپ کے اندر بھی پائی جانی چاہیے کہ سلام کرنا۔